بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کسی بھی شخص کے بارے میں خود سے ایک رائے قائم کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، کسی کو فون کیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا تھا اور اگلا بندہ فون نہیں اٹھا رہا، یا اس کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا صحیح طریقے سے، تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، یار بندے میں ایٹیٹیوڈ بڑا ہے، یہ بندہ ٹائم نہیں دیتا، یہ بندہ جو ہے وہ فلاں مسئلے میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، حالانکہ کئی دفعہ وہ مصروف ہوتا ہے۔ ہم اس کا عذر تلاش کرنے کے بجائے ایک رائے قائم کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی قسم کی رائے قائم نہیں کرنی، نتیجے تک نہیں پہنچنا جب تک کہ اس کے ساتھ ہمارا معاملہ طے نہ ہو جائے، ہم اس کے ساتھ بات چیت نہ کر لیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک شخص ہے، اس کو میں نے فون کیا کہ بھئی فلاں کام ہے، اس نے فون اٹھایا اور اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ اب آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اس کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، ایک بار کیا، دو بار کیا، چار بار کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اب میں خود سے ایک رائے قائم کر لیتا ہوں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں، وہ کیا ہے، بندہ جو ہے نا میرا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، اس بندے کو کام کہہ دیا ہے۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیتا ہوں، یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوبارہ میں اس کو فون نہیں کرتا، یا وہ بھی کسی وجہ سے فون نہیں کر پاتا، تو میں کہتا ہوں یار فلاں بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو فلاں جگہ پہ کام کہا تھا، اس نے دھوکہ دیا۔ میرے بھائی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، کئی دفعہ میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بندہ کئی دفعہ مصروف ہوتا ہے، کئی دفعہ کوئی عذر اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کال بیک بھی نہیں کر پاتا اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے ایک دوست تھے اور بڑی گہری دوستی، میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ تو کیا ہوا، ایک بار میں نے ان کو کال کی، انہوں نے کال نہیں ریسیو کی، پھر میں نے ان کو کال کی، انہوں نے نہیں ریسیو کی، میں نے اگلے دن پھر کی، میسیجز کیے، کالز کر رہا ہوں، وہ بندہ اٹھا نہیں رہا۔ میں نے ایک رائے قائم کر لی، نتیجے پہ پہنچ گیا، میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بندہ بتا بھی نہیں رہا، چلو کم از کم بتائے تو صحیح نا، کوئی اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے دوستوں یاروں میں، کوئی بات اس طرح کی ہو جاتی، تو کوئی بات اس طرح کی ہو گئی ہوگی کہ اگلا بندہ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میں پتہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا لیکن مجھے کوئی نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ کدھر چلا گیا۔ اچھا، اس کو کالز کر رہا ہوں، پھر میں نے ایک وقت آیا 4-5 دن کالز کرنے کے بعد میں نے کال کرنا بند کر دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بندہ اگر نہیں بات کرنا چاہتا تو میں کیوں اب بار بار اس کے پیچھے جاؤں۔ آخر کار کیا ہوا، 2 مہینے بعد اس کی کال مجھے آئی، میں نے کال ریسیو کی، پہلے تو میرا مطلب غصہ، میں ہائپر تھا کہ اس کو میں سناؤں کہ آج کوئی کام پڑ گیا ہوگا تو بندے نے فون کر لیا، لیکن میں نے جب کال اٹھائی اس نے کہا جنید بھائی کیا حال چال ہے، حال چال پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ، کہتا ہے یار میں نا 2 مہینے جیل میں تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہتا ہے وہ زمین کا کوئی مسئلہ تھا، ہمارے جو کچھ دوست احباب تھے ان کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا، تو وہ ان کے چکر میں جنہوں نے کیس کروایا انہوں نے مجھ پہ بھی کروا دیا، تو میں 2 مہینے لگ گئے اپنی جو ہے وہ بری الذمہ ہونے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھائی میں اس کیس میں شامل نہیں تھا، اور 2 مہینے تک میرا موبائل سب کچھ جو ہے نا وہ گھر پہ ہی تھا، اور جس کی کالز آئی اور کیا نتیجہ مجھے کچھ نہیں پتہ چلا۔ تو مجھے اس وقت بڑی شرم آئی کہ یار میں کیا کیا سوچ رہا تھا بندے کے بارے میں، بندہ تو مشکلات میں اور پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر جانا چاہیے تھا، مجھے اس کی گواہیاں دینی چاہیے تھی، میں یہاں پر ایک نتیجہ اس کا قائم کر کے اور بیٹھا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحیح بخاری حدیث نمبر 5143 میں ارشاد فرمائی تھی، ایاکم والظن فإن الظن کذب الحدیث، لوگو برا گمان قائم کرنے سے بچو، کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی برا گمان نہیں قائم کرنا تم نے، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ برا گمان قائم کر لینا سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4889 نمبر روایت ہے کہ جب کوئی امیر اپنی رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے، یہ بندہ مجھے چونا لگا رہا ہے، یہ بندہ تو میری حفاظت نہیں کر پا رہا، افسدہم، تو ان کو برباد کر دیتا ہے، اپنی رعایا کو برباد کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سب، پھر وہ اس کا نظام چل نہیں پاتا۔ تو ہمیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے جا کر اس سے بات کریں، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی 2-4 دفعہ
کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، اب لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، جی کیسا مسئلہ پوچھنا ہے استاد جی، مسئلہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے کال اٹھا کے میں نے ان کو کہا جی آپ آدھے گھنٹے بعد فون کر لیں۔ آدھے گھنٹے بعد مصروفیت کچھ اس طرح کی آ گئی، اب ہم نے کلاسز پڑھانی ہوتی ہیں، ہم نے درس دینے ہوتے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں، بندہ مجلس میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اب وہ بندہ کالز پہ کال کیے جا رہا ہے۔ اب جب ہم کاٹ دیتے ہیں تو اگلا بندہ ہمارے بارے میں بھی یہی تصور لے کر بیٹھ جاتا ہے، یار بندہ وہ ٹائم نہیں دیتا۔ بھائی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، ہم کسی اور، یا کم از کم پوچھ لیں بھائی کس ٹائم آپ کو فون کریں۔ اگر فون نہیں اٹھا رہے، میسج کر دیں کہ بھائی میں فلاں شخص ہوں، میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا تو آپ نے خود کہا تھا اس وقت رابطہ کرنے کے لیے، تو اب مجھے بتا دیجئے میں کس وقت رابطہ کروں۔ ہم فوراً جو ہے وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں، نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عالم ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں مسلمان، یہ فلاں جو میرے ساتھ کام کرتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ ہاں اگر ثابت ہو جائے، اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں بھائی آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ وہ اگر آپ کو عذر پیش کرتا ہے اور وہ عذر بنتا ہے تو آپ اس کا عذر قبول کریں، اگر نہیں بنتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی یہ جو کام آپ نے کیا، آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، یہ دھوکہ ہے، تو دھوکہ اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ بالکل صاف الفاظ میں اس کو کہہ دیں، یا بالکل پھر معاملہ اس کے ساتھ آپ ٹھیک ہے روک سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے ہی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔